میرا نور بنایا گیا اور ہر مخلوق میرے نور سے. تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے. نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا. تو نور ہوا سلف، آدم ہوئے خلف. سبحان اللہ. نور ہوا ما قبل، آدم ہوئے ما بعد. نور ہوا پہلے، آدم ہوئے بعد میں. تو اس صورت میں کہنا تھا تو خلیفۃ الرسول کہنا چاہیے. پھر آدم کو خلیفۃ اللہ کیوں کہا گیا؟ جو ذات پاک مصطفیٰ کے نور کا خلف ہو وہ خدا کا خلیفہ کیوں کہلایا؟ بس یہ بات رہ گئی تھی. یہ مضمون اس تقریر میں تشنا تھا، اس لیے پورا کر رہا ہوں کہ تم ظاہر کو مت دیکھو، قربت کو دیکھو. رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. سبحان اللہ. مورخین دعویٰ کرتے ہیں، مورخین کا دعویٰ ہے، مورخین اتہاس کاروں کا. Historians challenged us and mentioned and stated in the story کہ جب ابو جہل اینڈ کمپنی نے رسول کا گھر گھیر لیا تھا تو رسول پاک نے اپنے پاک ہاتھوں سے کنکری پھینک دیا. پھینکا رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے کافروں کے منہ پر اور نکل گئے اپنے دولت خانے سے. سب اندھرا گئے، دیکھا ہی نہیں، آنکھ رکھ کے نہیں دیکھا. یہ رسول کا معجزہ ہے کہ اگر اپنے کو نہ دکھانا چاہیں تو آنکھ والے نہیں دیکھتے، اور دکھانا چاہیں تو سوتے سوتے دیکھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان جب ہماری قوم جوان ہو، اس میں مچلتا ہوا ارمان ہو، سنیت کا بڑھتا ہوا طوفان ہو، تو منچ والوں کو نعرہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ دریا تو موجیں مار رہا ہے. آپ ذرا توجہ فرمائیے کہ مورخین کہتے ہیں رسول اللہ نے پھینکا. مورخین کیا کہتے ہیں؟ کنکری. تو مورخین کہیں کہ رسول اللہ نے پھینکا اور رب العالمین کہے کہ نہیں اللہ نے پھینکا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ جو کنکری رسول تم نے پھینکی، تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. تو رسول کے پھینکنے کو قرآن نے اللہ کا پھینکنا کہا کہ نہیں؟ دوسرا ثبوت، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق یہ کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. من یطیع الرسول، جس نے اطاعت کیا رسول کی، فقد اطاع اللہ. تو قرآن نے مطیع الرسول کو مطیع اللہ کہا کہ نہیں؟ ہم اطاعت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہو رہی، اللہ کی اطاعت. تو قرآن نے مطیع الرسول کو مطیع اللہ کہا کہ نہیں؟ اب جواب سامنے آ گیا کہ جس غایت قرب کی بنیاد پر، جس غایت قرب کی بنیاد پر مطیع الرسول کو مطیع اللہ کہا جا رہا ہے، اسی غایت قرب کی بنیاد پر خلیفۃ الرسول کو خلیفۃ اللہ کہا جا رہا ہے.
انی جائل فی الارض خلیفہ. سبحان اللہ. آپ ذرا ترتیب دیکھیے. آدم علیہ السلام جب تک بنے نہیں تھے کوئی کافر دنیا میں نہیں تھا. واہ. پھر جب آدم بنے بھی تب بھی کوئی کافر نہیں تھا. اور جب آدم کو نبوت و امامت و سیادت و قیادت و خلافت و امامت و نیابت عطا کی گئی تب بھی کوئی کافر نہیں ہوا. واہ. لیکن جیسے ہی نبی کی تعظیم کا حکم دیا گیا واہ. کافر ہو گیا. واہ. معلوم ہوا خدا کی عبادت کراؤ تو کوئی کافر نہیں بنتا، لیکن نبی کی تعظیم کراؤ تو برداشت نہیں ہوتا. وہی جس نے آدم کی تعظیم نہیں کی اللہ کی عبادت بہت کیا. نبی کی تعظیم تو ایک سیکنڈ نہیں کیا. اور خدا کی عبادت علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 6 کروڑ برس کیا. کتنا؟ 6 کروڑ برس تک اس نے عبادت کیا. نبی کی تعظیم ایک سیکنڈ نہیں کیا. کسی کے تعلقات شیطان سے اچھے تو نہیں؟ ارے ہو تو بولنا. سافٹ کارنر، ہیو یو سافٹ کارنر فار شیطان ان یور ہارٹ؟ نو. کسی کے من میں کوئی نرم حصہ اس کے لیے ہے تو بول. نہیں نا. ان شیطان للانسان عدو مبین. نسندے شیطان مانو جات کا کھلا شترو ہے. شیطان is a open enemy of all mankind. اب ظاہر ہے کہ اس سے کسی کے کیا تعلقات ہوں گے؟ سب اسی کا تو پھیلایا ہوا لفڑا ہے. تو اب شیطان سے بچنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو بچنے کے لیے پہچاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ واہ. پہچانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ میں نے ایک لڑکے سے کہا بیٹا بچھو سے بچو. بولا بابا بچھو کیسا ہوتا ہے؟ میں کہا یہ تو گیا. جب یہ پہچانتا ہی نہیں ہے تو ہاتھ میں لے لے گا. ہمیں جب بچھو کو پہچانو گے تب نہ بچو گے. میں نے کہا ناگ سے بچو. بولے آدھا ناگ کی پورا. میں نے کہا ناگ چاہے آدھ ہو یا پور بچنا تو ہے. یہ ناگ ہے یہ ہو بڑا ہے ہو بڑا کو بڑا ہے کو. میرا لڑکا بولا ابا ناگ کیسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ گیا لڑکا. یہ مولانا مصلح الدین صاحب جو وہ ناگ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں تو ناگ سے پھٹارے سے کوبرا سے بچے گا کیسے جب پہچانتا نہیں؟ میں نے کہا بھینسے کی سینگ سے بچو. بولا ابا سینگ کدھر ہوتی ہے؟ یہ بچے گا کیسے جب اس کو سائڈ ہی نہیں معلوم؟ تو اسلام نے تم کو سمجھایا ہے کہ شیطان سے بچو. پہچانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ تو پہچانا جائے کہ نہ پہچانا جائے؟ تو چلو پہچانے. 2 جملے میں پہچان لو. ہمیں پہچاننے والے تو 2 جملے میں پہچانتے ہیں. نہ پہچاننے والے زندگی بھر نہیں پہچانتے. اسی کو بند کر کے مدرسہ بناتے ہیں. واہ واہ واہ. اسی کو بند کر کے مدرسہ چلاتے ہیں. ہم مدرسہ چلاتے ہیں تو نور محمدی نظر آئے. وہ مدرسہ چلاتے ہیں تو 2 بھوت پری نظر آئے. پہچانتے ہو تو چلو پہچانتے ہیں. اللہ نے اس سے کہا میری عبادت کر. اپنی جیون میں تپسیا تیاگ پوجا بندگی عبادت ذکر اذکار حمد و ثنا یہ سب بجا لیا. جو ایک بار اللہ نے کہا میری عبادت کر رہے. عبادت پر عبادت عبادت پر عبادت عبادت پر عبادت سجدہ 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 تسبیح 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 6 کروڑ برس.
कितने दिन तक? 6 करोड़ वर्ष तक इबादत करता रहा। और जैसे ही कहा गया आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करो, 1 सेकंड नहीं किया। हम पहचान गए। मैं आपके दिमाग पे जोर देता हूं, तुम पहचाने की नहीं, हम पहचान गए। इबादत करा तो करता है, नबी की ताज़ीम करा तो नहीं करता है। हम पहचान गए। और यही हाल इसके मुरीदों का भी है। इनसे भी इबादत कराओ तो कराएंगे, नमाज कहो तो पढ़ेंगे, रोजा कहो तो रखेंगे, हज कहो तो करेंगे, ज़कात कहो तो देंगे। और नमाज के लिए शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव, घर घर, मस्जिद मस्जिद, कोई सऊदीया, अबू धाबी, दुबई, लीबिया, सीरिया, जॉर्डन, चाहे जाए इन्हें फेंक दो चले जाएंगे। नमाज के लिए चाहे रियाल ले आओ, चाहे डॉलर ले आओ, चाहे पाउंड ले आओ, चाहे मार्क लाओ, चाहे गिल्डर लाओ, चाहे टका लाओ, चाहे रुपया लाओ, लाते जाओ खाते जाओ, लाते जाओ खाते जाओ। ये सऊदियों सारा पैसा इसी में बहा दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? का हमारा क्या होगा? हमको अल्लाह से थोड़ी लेना, हमारे पास अमेरिका है। देते जाओ लुटाते जाओ, देते जाओ लुटाते जाओ। कोई तो वाला दे रहा है, ये ला रहे हैं, कोई दे रहा है, ये ला रहे हैं, सऊदिया दे रहा है, ये ला रहे हैं। और वो बड़े इत्मीनान से, हमारा तो मालिक अमेरिका है। जब कभी मुसीबत आएगी हम अल मदद या अमेरिका, अल मदद या इंग्लैंड, अल मदद या फ्रांस, वो अपना वजीफा पढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं, इबादत इनसे चाहे जितनी करवा लो, ये दिल्ली तक जाने को तैयार हैं। लेकिन नबी की ताज़ीम की बात जब इनसे आज करो तो ये भी इनकार कर देते हैं। यानी जितने पे वो तैयार था उतने पर ये भी तैयार है। और जहां उसका इनकार है वही इनका इनकार है। तो जो उसका रिजल्ट है वही इनका रिजल्ट है। वो तो काफिर बनकर सामने आया। और जानते हो, अल्लाह ने कहा सजदा करो, नहीं किया, इस बात पर काफिर हो गया। इस बात पर कैसे काफिर होगा? बारीक सी बात है, बहुत बारीक सी बात है। अब चूंकि दारुल उलूम का जलसा है तो थोड़ा एकेडमिक बात भी रखना चाहता हूँ। थोड़ा आम बात के बजाय खास नुक्ता रखना चाहता हूं। प्लीज यू मेक योर एकेडमिक मूड। थोड़ा सा शिक्षा के स्तर पर अपना दिमाग लाओ। खुदा ने कहा सजदा करो, नहीं किया, इतनी सी बात पर। इतनी बात तो आम है कि खुदा ने हमसे कहा नमाज पढ़ो, आपने पढ़ी। खुदा ने कहा वाक़िमुस सलात, तुमने नमाज को कायम किया। तुम क्यों नहीं इब्लीस हुए? तुम्हें क्यों नहीं शैतान कहा जाता? तुम फजर ना पढ़ो फिर भी मुसलमान, तुम जोहर ना पढ़ो फिर भी मुसलमान, तुम असर ना पढ़ो फिर भी मुसलमान, तुम मगरिब और इशा ना पढ़ो फिर भी मुसलमान। वो एक सजदा ना करे तो काफिर हो जाए और तुम 48 रकअतें छोड़ दो। खुदा ने कहा वाह तू ज़कात दो, और बगैर डेकार लिए हजम कर गए। खुदा ने कहा कि इस्तेताअत हो तो हज करो, इस्तेताअत महा इस्तेताअत, फिर भी बैठे हुए चारपाई तोड़ रहे हो। खुदा ने कहा है कि रोजा रखो, तुम्हारा बस चले तो 28 को चांद निकाल दो। मौलाना के पीछे पड़ जाते हो, 29 को निकालो, 29 को निकालो। चांद उनके बाप का है जो जबरदस्ती निकाले। सीधी सी सिंपल सी बात नबी ने कहा था, चांद देखो तो रोजा रखो, चांद देखो तो ईद करो। हमें देखो की बात है तो देखो, देख नहीं पाते तो ना बोलो। बस शरीयत को रख के टाक पर तबीयत का जोर मारते हो। तेरी तबीयत चाहती, अच्छा ये बताओ, अगर तू बड़ा पक्का मुसलमान है तो रमजान के चांद के लिए क्यों नहीं लड़ता? ये ईद ही क्यों?
جہاں چھٹی ملے وہاں زیادہ زور. میں تمہاری نفسیات پر انگلی رکھ رہا ہوں, میں تمہاری ذہنیت پر انگلی رکھ رہا ہوں. یہ آ رہا ہے یا گر رہا ہے؟ جیسے ایک صاحب تھے, وہ ہیٹ الٹا لگائے ہوئے تھے, ہیٹ جو آگے ہونا چاہیے وہ پیچھے تھا. ایک جگہ بولا یہ آ رہا ہے کہ جا رہا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا حکم قرآن میں موجود ہے, لیکن تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو. سینکڑوں احکام الہیہ ہیں اور اس میں سے کچھ لوگ بجا لاتے ہیں, کچھ لوگ نہیں لاتے. تو خدا نے تم سے کہا تھا کہ فجر میں سجدہ کرو, تم تو نہیں کیے. ظہر میں کرو, نہیں کیے. ایسے کچھ لوگ ہیں سنیوں میں ہیں کہ نہیں جو نہیں کیے ہیں. نماز کو ترک کیا ہے, نماز کو چھوڑا, ایسے ہیں کہ نہیں ہیں. وہ کافر کیوں نہیں, وہ غدار کیوں نہیں, تو جنت سے نکالے کیوں نہیں گئے؟ تو سنو, حکم دینا کسی فعل کا اور اس فعل سے انکار کرنا نافرمانی ضرور ہے, لیکن کفر نہیں. کفر کے لیے فعل کا صرف برا ہونا کافی نہیں, اس میں نیت بھی چاہیے, اس میں عقیدہ چاہیے, عقیدہ. ہم نماز کو فرض مانتے ہیں مگر نہیں پڑھتے, تو جو ماننا چاہیے وہ ہم مانتے ہیں. شیطان اس لیے کافر نہیں ہوا کہ اس نے صرف سجدے سے انکار کیا. اسی لیے تو خدا نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے روکا تجھے سجدے سے. تو جب اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں, انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں, تو بات عمل سے نکل کر عقیدے میں چلی گئی. اور جب وہ بدعقیدہ ہو گیا تب خدا نے کہا کانا من الکافرین. اسی لیے کسی بھی کافر و مرتد کی نماز اور عبادت کو ابلیس کی عبادت کی طرح مت کہنا. کچھ لوگ بولتے ہیں ارے وہ جو تھانہ توڑ کے بھون بنائے اور ملا کر اسکول بنایا. انگریزوں نے تھانہ الگ بنایا تھا, بھون الگ بنایا تھا. آپ بھی دیکھتے ہیں گجرات میں تھانہ الگ ہے, سرکاری بھون الگ ہے. یہ لوگ دونوں کو ملا کے بنائے. اللہ کرے اشارہ سمجھ میں آ جائے. ملا کر کے بنائے. تو لوگوں نے کہا ارے یار یہ تو بدعقیدہ ہیں, یہ سب تو یہ نجد کے کیڑے مکوڑے, یہ سہارنپور کے بگڑے ہوئے لوگ, ہمیں ان کی عبادت نہ دیکھو, یہ جو لے لے کر کے چلتے ہیں ستو پیا. ارے کچھ نہیں جی, یہ تو شیطان جیسی عبادت ہے. کبھی نہ بولنا شیطان جیسی ہے. وہ اس لیے کہ شیطان نے کوئی عبادت حالت کفر میں کیا ہی نہیں. توجہ چاہوں گا, شیطان کی ہر عبادت ایمان کے ساتھ ہے, اور جب وہ کافر ہوا تو اس نے عبادت چھوڑ دی. اس لیے ان بے ایمانوں کی عبادت کو اس کی عبادت سے تشبیہ نہیں دے سکتے. کہنا ہے تو اس سے بدتر کہو. تو ایک کافر تیار ہو گیا. اب آدم علیہ السلام جنت میں, اور وہ جنت کے باہر نبی کی تعظیم سے انکار کیا, آؤٹ ہو گیا. جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا. گیٹ آؤٹ فرام پیراڈائز, گو ان ہاؤ فار ایور. نکل جنت سے, جا جہنم میں اندر کا باہر ہو گیا. اور غلطی اس سے کیا ہوئی تھی, نبی کی تعظیم سے انکار کر دیا تھا, اندر کا باہر ہو گیا. یہ تو پہلے ہی سے باہر ہیں. ان کا کان پکڑ کے پوچھو کہ جب اندر والا باہر ہو گیا وہی غلطی تم کرو گے تو اندر جاؤ گے کیسے؟
اچھا وہ تو آؤٹ ہو گیا آدم علیہ السلام جنت میں. اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو کچھ اور ہے. اب معاملہ شروع ہو رہا. آدم یہ پوری جنت تمہارے لیے ہے, یہاں کی نہریں تمہارے لیے ہے, یہ سلسبیل تمہارے لیے ہے, یہ حوض کوثر تمہارے لیے ہے, یہ بہاریں تمہارے لیے ہیں, یہ سندرتا تمہارے لیے ہے, یہ بیوٹی تمہارے لیے ہے, یہ میچلس بیوٹی تمہارے لیے ہے, یہ حسن و جمال تمہارے لیے ہے, جنت کا حسن تمہارے لیے ہے, جنت کا سوندرج تمہارے لیے ہے, ویکنٹھ کی راحت تمہارے لیے ہے, پیراڈائز کا کمفرٹیبل لائف تمہارے لیے ہے. سب کھاؤ, سب پیو, دودھ مکھن ملائی جو چاہو. ایک پیڑ ہے, لا تقرب هذه الشجرة, ایک پیڑ, وہ پیڑ کے قریب مت جانا. ایک جھاڑ ہے چھوٹا سا, اسے مت کھانا. سب لوگ کہتے ہیں گیہوں کا پودا تھا, کسی کا پودا تھا, بس کھانا مت. تو چاہے جو مفسرین کھانا مت. تو آدم علیہ السلام کو دنیا کی بے شمار نعمتوں کی چھوٹ صرف ایک پیڑ کھانے سے روکا گیا. تو کیسے کھاتے وہ؟ پیٹ کر دیا ادھر, رہنے لگے جنت میں. تو اگر آدم ساری زندگی جنت میں رہیں گے تو مشیت عزی تو یہ ہے کہ تم جنت سے نکلو, اور جنت سے تم بھی نکلو, تمہاری بیوی ہوا بھی نکلیں. ارادہ الہی تو یہ ہے, حکم یہ ہے کہ کھانا مت. آدم جب تک ہوش و حواس میں ہے کھائیں گے کیسے؟ اس لیے رب نے اپنے کرم سے ان پر غفلت طاری فرمایا, اور غفلتاً انہوں نے اسے نوٹ فرمایا, نتیجتاً باہر تشریف لائے. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے. جنت میں نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے, ادھر کوئی پیدا نہیں ہوتا. تو روکا وہی گیا ہے جو جنت ہو. بھارت میں کیوں روکتے ہو؟ یہ جنت تھوڑی ہے, یہاں تو ہونے دو. یہاں نیوجت کرنے کی کیا ضرورت, یہاں پلاننگ کی کیا ضرورت؟ یہ تو پلان ہی ہے کہ یہاں پیدا ہوں گے. ہاں جنت ہو تو ہم مان لیں کہ نہیں ہوں گے, یہ جنت بننے لائق ہے. تو آدم علیہ السلام اگر ساری زندگی جنت میں رہتے اور ان کی بیوی رہتی تو بچے نہ ہوتے. تو رب کو تو باہر نکالنا ہی ہے. اسی لیے تفسیر روح البیان میں ایک اور بات کہی گئی کہ یہ تو آدم کی غفلت تھی کہ انہوں نے صرف پھل کھایا. اگر انہیں یہ پتا ہوتا کہ اس کے کھانے سے میں باہر جاؤں گا اور نبیوں کا سلسلہ جاری ہوگا تو وہ پوری جڑ کے ساتھ کھا جاتے. کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ آدم کا بلیدان ہے, یہ آدم کی قربانی ہے, یہ آدم کا عظیم الشان ایثار ہے. یہ آدم نے دنیا کو آباد کیا کیونکہ ہمارا ایمان جانتا ہے کہ آدم نے کھایا نہ ہوتا تو رسول پاک کو ہم نے پایا نہ ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد. تو یہ آدم کی خطا نہیں ہے, یہ آدم کی ادا ہے. سبحان اللہ. وہ ادا جس کے ادا ہونے سے, وہ ادا جس کے ادا ہونے سے روئے زمین کو موسیٰ کلیم اللہ ملیں, ابراہیم خلیل اللہ ملیں, عیسیٰ روح اللہ ملیں,
داؤد خلیفۃ اللہ ملیں اور محمد الرسول اللہ ملیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خطا ہوگی؟ آدم علیہ السلام آئے، باہر آئے، پھر انہیں یاد دلایا گیا کہ یوں توبہ نہ کرو، یوں مت گڑ گڑاؤ، میرے حبیب کا وسیلہ لو، میرے محبوب کا دامن کرم پکڑو۔ پھر یاد آیا کہ اے اللہ محمد الرسول اللہ کے صدقے میں معاف کر دے۔ اب پوچھا گیا آدم تم نے محمد الرسول اللہ کو کیسے جانا؟ یاد دلا کے پوچھا جا رہا، بے نیازی دیکھو، میرے سمد کی سمدیت دیکھو، کس نے تمہیں یاد دلایا؟ کیسے یاد آیا؟ کہا اے اللہ مجھے اب یاد آیا کہ جنت میں جہاں کہیں میں نے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا، تیرے اسم ذات کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، میں سمجھ گیا کہ تو نے اپنے قریب جسے کیا ہے وہ بڑا حبیب ہے، اس حبیب کے صدقے میں معاف۔ یہ پہلی توبہ ہے ایک معصوم کی جو نبی کے وسیلے سے ہو رہی ہے۔ پیغمبر معصوم ہو کر میرے نبی کا وسیلہ لیں اور یہ چار چوپڑی پڑھ کر بغیر وسیلے کے بھاگ رہے ہیں۔ آدم کی اولاد ہو کر آدم کی نقل نہیں کرتا، تو جب تو آدم کا نہیں تو آدمی بھی نہیں، اور جب تو آدمی نہیں تو تیری پٹائی کسی آدمی کی پٹائی نہیں ہے۔ جو پشو روپی ہوتے ہیں ان کا ود پشو ود ہوتا ہے، مانو ود نہیں ہوتا، یہ ہم نے پڑھا ہے، شاستروں میں بھی اس کا ذکر ہے، ہندی میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، اس وقت تو اردو چل رہی ہے۔ اب آپ دیکھو کہ وہ نور جو آدم سے پہلے ہے، اتنا پہلے ہے کہ نہ صرف آدم سے پہلے ہے، سب سے پہلے، بعد از رب، قبل سب، چل سکے تو چلا دو، ورنہ قبل سب کی کوئی اضافت نہیں۔ سب اردو ہے، قبل عربی ہے، عربی کو مضاف بنانا اردو کے لیے، سمجھنے کے لیے تو چلے گا نا، سب سے پہلے۔ اے رسول آپ کا نور رب کے بعد اور سب کے پہلے، تو سمجھ گئے ہم کہ یہ نور تجھے رب کے بعد اس لیے رکھا گیا ہے کہ تجھے صرف رب کا محتاج سمجھا جائے، اور تیرے بعد سب کو رکھا گیا ہے تاکہ سب کو تیرا محتاج سمجھا جائے۔ میرا نبی آدم سے پہلے صرف نور ہی کی حیثیت سے پہلے نہیں ہے، نبی کی حیثیت سے بھی پہلے ہے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے مرحلے طے کر رہے تھے۔ He was between water and earth at that moment I was prophet، میں اس وقت نبی تھا when Adam was not completed by Allah Almighty، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم کی سمپورن رچنا نہیں ہوئی تھی، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم کی مکمل تخلیق بھی نہیں ہوئی۔ اور جب ترمذی شریف میں ہمارے اساتذہ کرام تو جانتے ہیں بین الماء والطین کے اختلاف الفاظ کے ساتھ بین الروح والجسد کا لفظ ہے، مقصد ایک ہی ہے، روح جسم کے درمیان کوئی ہو یا آب و گل کے درمیان ہو، مطلب یہ کہ مکمل نہیں۔ ڈیورنگ
body and soul, during earth and water, مٹی اور پانی کے درمیان ہو یا جسم و روح کے درمیان، مکمل ابھی نہیں ہوئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس سے پہلے نبی. اب مجمع بتائے کہ میرا نبی آدم سے پہلے نبی ہے کہ نہیں؟ یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے پہلے نبی. یہ کلیئر ہو گیا. آج ہر بات کلیئر ہونی چاہیے، آج ہر بات فائنل ہونی چاہیے، آج ہر اوور میں ایک 6 ہونا چاہیے. تاکہ سامنے والا فالوان میں بھی نہ بچے. دیکھو جب آپ مسکرا کر کے زندہ ہو گئے، بیدار ہو گئے، اب آپ اس کو بتاؤ کہ دنیا کا پہلا آدمی کون ہے؟ Who is first man of the world? پرتھم پرش، وشو میں پرتھم پرش کون ہے؟ حضرت آدم. پہلا انسان حضرت آدم، پہلا بشر حضرت آدم. پہلا بشر کون ہے؟ بشر آدمی حضرت آدم ہے. اسی لیے تو حضرت آدم کو ابو البشر کہتے ہیں، بشر کا باپ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں، آدم سے پہلے کوئی آدم کا باپ نہیں، آدم سے پہلے آدم کی کوئی ماں نہیں، آدم سے پہلے نہ کوئی عورت ہے، نہ آدم سے پہلے کوئی مرد ہے. آدم دنیا کے پہلے بشر کا نام. اور رسول فرماتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی. تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ بشریت سے پہلے. توجہ چاہوں گا، جو آدم سے پہلے وہ انسانیت سے پہلے. تو جب میرا رسول بشریت سے پہلے نبی ہوگا تو اس وقت بشر کیسے؟ جب آدمیت سے پہلے نبی علامہ تو وہ اس وقت آدمی کیسے؟ علماء کرام جواب دے، جب میرا رسول انسانیت سے پہلے نبی ہے تو اس وقت انسان کیسے؟ اب جملہ دے رہا ہوں، اسے اپنے دل میں رکھ لے. اس سے ثابت ہوا کہ میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے. میرا نبی بغیر آدمیت کے نبی رہ چکا ہے. اس سے علامہ مصرح الدین صاحب یہ جملہ آپ کو نظر کرتا ہوں کہ اس سے ثابت ہوا کہ حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں. حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے. جب تک نبوت والے رہو گے تمہیں بشر نہیں بنایا جائے گا، لیکن جب اعلان کے لیے بھیجا جائے گا تو بشر بنا دیا جائے گا. اے مصطفیٰ، بشر اس لیے بنایا جائے گا کہ تم کو بشر کو رستہ دکھانا ہے، بشر کے لباس میں جاؤ، بشر کو راہ دکھانی ہے، بشر کے یونیفارم میں جاؤ. اے رسول، تم آدمی بن کر کے نہ جاؤ گے تو آدمیوں کو چلنا پھرنا کون سکھائے گا؟ کھانا پانی کون سکھائے گا؟ دانا دینا کون سکھائے گا؟ بستر پہ سونا کون سکھائے گا؟ ازدواجی زندگی گزارنا کون سکھائے گا؟ تجارت کرنا کون سکھائے گا؟ اے رسول تم چلو تاکہ میرے بندوں کو چلنا آ جائے. اے رسول آپ بولیں تاکہ میرے بندوں کو بولنا آ جائے. اے رسول آپ تجارت کریں تاکہ میرے بندوں کو بزنس کرنا آ جائے. اے رسول آپ تبلیغ کریں تاکہ میرے بندوں کو تبلیغ کرنا آ جائے. اے رسول آپ شادی کریں تاکہ میرے بندوں کو شادی کرنا آ جائے. اے رسول آپ اولاد کو پالیں تاکہ میرے بندوں کو اولاد کی پرورش کرنا آ جائے. اے رسول آپ پڑوسی کی مدد کریں تاکہ میرے بندوں کو پڑوسی کی مدد کرنا آ جائے. اے رسول آپ عورتوں کی عزت بچائیں تاکہ میرے بندوں کو عورتوں کی عزت بچانا آ جائے. اے رسول آپ کعبے میں جائیں تاکہ میرے بندوں کو کعبے میں جانا آ جائے. اے رسول آپ غار حرا میں پہنچیں تاکہ میرے بندوں کو خلوت نشینی آ جائے. اے رسول آپ اے میرے مصطفیٰ آپ بدر و احد، خیبر و خندق میں تلوار اٹھا لیجئے تاکہ میرے بندوں کو اسلام کے لیے تلوار اٹھانا آ جائے. حضور غازی ملت.
اور اے میرے نبی یہ جو مسجد حرام ہے یہ مسجد حرام ہے، یہ توجہ چاہوں گا، بہت باریک سا اشارہ کر رہا ہوں، اے رسول یہ جو مسجد حرام ہے یہ مسجد ہے، یہ کعبہ بھی ہے، یہ قبلہ بھی ہے، یہ کعبہ ہے، یہ قبلہ بھی ہے، مگر یہ مسجد حرام بھی ہے، اور اس مسجد میں کچھ ظالموں نے 360 پتھر رکھ دیے ہیں، اے رسول ان پتھروں کو نکال دیجئے تاکہ میرے بندوں کو مسجد سے پتھر نکالنا آ جائے، باہر کرنا آ جائے۔ اور اے رسول آپ فاطمہ کو اولاد کی طرح پالو تاکہ میرے بندوں کو اولاد کی پرورش کرنا آ جائے، پھر انہیں سہاگن بناؤ تاکہ بچی کو پال کر سہاگن بنانا آ جائے۔ اے رسول آپ اپنی اولاد کو حسن اور حسین کو اولاد بنا کر کے پالیے تاکہ میرے بندوں کو اولاد کی پرورش کرنا آ جائے۔ اور جب اسلام پر حملہ ہو، جب عقیدے پر حملہ ہو، جب سنیت پر حملہ ہو، جب عقائد پر اور عشق رسول پر حملہ ہو، تو کربلا کی دھرتی پر اپنے خاندان کو کٹوا دیجئے تاکہ میرے بندوں کو اولاد کٹانا آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور محدث اعظم ہند۔ تو مصطفیٰ کی بشریت ہمارے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہمارے پتھ پردرشن کے لیے ہے، ہمارے پراپر گائیڈنس کے لیے ہے۔ مصطفیٰ بشر بنیں، ارے جس وقت مصطفیٰ لباس بشریت اتار دیتے، اگر میرا نبی، بڑی نازک بات کہنے جا رہا ہوں، اگر میرا نبی لباس بشریت اتار دیتا تو ابو بکر کیا دیکھ پاتے، عمر کیا دیکھ پاتے؟ عمر عثمان و علی کی بات نہ کرو، خود جبریل امین نہ دیکھ پاتے۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سدرہ کے بعد جانے سے انہوں نے بھی انکار کر دیا، جبریل نے بھی سدرہ کے بعد جانے سے انکار کر دیا۔ رسول لباس میں رہو تو ساتھ چلوں، لباس میں رہو تو ساتھ چلوں، مگر سدرہ کے بعد جب تم لباس حقیقت میں جلوگر ہوگے تو جبریل کو تابع نظارہ نہیں ہے، فروغ تجلی بسوزت پرم، تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے پردہ چاہیے، پردے میں، پردے کا نام بشریت ہے، اس حجاب کا نام بشریت ہے۔ اسی لیے تو چہرے مہرے میں، دیکھنے میں، ظاہر میں مصطفیٰ بشر ہیں، یقیناً بشر ہیں۔ جو رسول کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ بے شک۔ اب اس سے زیادہ دھانسو بات کیا بول سکتا ہوں؟ ہم لوگ رسول کو بہت دل سے بشر مانتے ہیں، مگر ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ رسول صرف بشر ہوتے تو بشر کہتے بھی ہم، مگر جب وہ بشر سے اونچے نبی ہیں، نبی سے بڑے رسول ہیں، رسول سے بڑے اولو العزم رسول ہیں، اولو العزم رسولوں میں سب سے بڑے ہیں، تو ہم ہر منتری کو ایم ایل اے مانتے ہیں۔ ہے ایم ایل اے کی نہیں؟ ودھائک ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو منتری ہے وہ ودھائک ہے؟ منتری بننے کے بعد اس کو کوئی ودھائک کہہ کے پکارتا ہے کیا؟ یہ بتاؤ کہ جو بھی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہے وہ ہائی اسکول ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی ایم اے کر لے، پی ایچ ڈی کر لے تو اس کو کیا ہائی اسکول کہہ کے پکارتے ہو؟ ہائی اسکول تو ہے مگر پکارتے نہیں، کیونکہ ہائی اسکول اور انٹر نہیں ہوگا تو بی اے ایم اے میں کیسے جائے گا؟ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایم پی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تم اپنے پردھان منتری کو سنسد سدس کہہ کے پکارتے ہو کیا؟ یا پردھان منتری کہتے ہو؟ ان مثالوں سے کیا پتا چلا کہ کوئی بھی ہو جب درجہ اس کا اوپر ہوتا ہے تو نیچے سے نہیں پکارا جاتا۔ تو میرا رسول بشر ہے، یقیناً بشر ہے، مگر جب نبی ہے تو نبی کہہ کے کیوں نہ پکاریں؟ جب وہ رسول ہے تو رسول کہہ کر کیوں نہ پکاریں؟ یہ نیچے سے کیوں پکارتے ہو؟ نیچ ہو گیا؟ ہونا اور ہے، کہنا اور ہے، ہونا اور ہے، کہنا اور ہے۔ ایک چیز ہے لیکن ہم کہتے نہیں، ہے مانتے ہیں، ہے نہیں کہتے۔ جیسے ہم مانتے ہیں کہ ہمارا ماموں، ہمارا سگا ماموں ہمارے باپ کا، ہم مانتے ہیں ہے، لیکن کہتے نہیں۔
کہتے ہیں ماموں جان، اب مانتے ہیں میرے باپ کا ہے آلہ، میں آلہ کہوں تم سین لگا دو، ہے آلہ میرے باپ کا، میرا ماموں میرے باپ کا کیا ہے نا؟ کہتے ہو کیا؟ کہتے نہیں۔ میری ماں میرے باپ کی جورو ہے کہ نہیں؟ ہے یا نہیں؟ تیری ماں تیرے باپ کی وائف ہے کہ نہیں؟ مگر کہتے نہیں، مانتے ہیں، ادباً نہیں کہتے، احتراماً نہیں کرتے، اے میری مخدومہ، میری والدہ، میری ماں، میری ممی، مم، ادب سے ماتا جی، مائی، اماں، امی، کچھ بھی کہیں گے، اے میرے باپ کی جورو، ایسا کہہ کے کوئی اپنی ماں کو پکارتا ہے تو، مگر کہتا نہیں۔ آؤ ایک عقیدے کی بات بتاؤ، ساری کائنات کا خالق، بنانے والا، کریٹر، رچیتا کون ہے؟ جو دنیا میں ہے سب کا بنانے والا کون ہے؟ اب چپ رہو، صرف سننا، کتے کا بنانے والا، سور کا بنانے والا، دو نہیں ہیں، ایک نے گھوڑا بنایا، ایک نے کتا بنایا، دو بنانے والے نہیں ہیں، خالق ایک ہی ہے، کریٹر ایک ہی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز کا بنانے والا خدا ہے، مگر ہم اس کو خالق خنزیر نہیں کہتے، اسے ہم سور کا بنانے والا نہیں کہتے، ہم اپنے خدا کو کتا کا بنانے والا نہیں کہتے۔ جب بنانے والا کہنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نبی کا بنانے والا، رسول کا بنانے والا، عالم کا بنانے والا، کونین کا بنانے والا، نبیین کا بنانے والا، صدیقین کا بنانے والا، شہداء صالحین کا بنانے والا۔ ہم اسے خالق کائنات کہتے ہیں، ہم اسے خالق انبیاء کہتے ہیں، ہم اسے خالق اولیاء کہتے ہیں، ہم پاک چیزوں کا خالق کہتے ہیں، مانتے ہیں سب کا خالق، کہتے ہیں اچھے اچھے کا خالق، مانتے ہیں سب کا خالق۔ تو ایسے ہی ہم مانتے ہیں رسول کو بشر، اور کہتے ہیں سید البشر، کہتے ہیں خیر البشر، کہتے ہیں افضل البشر، مانتے ہیں بشر، کیونکہ ہم ادب والے ہیں اور ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والے ہیں اس لیے مانتے ہیں، ادب والے ہیں اس لیے احترام کرتے ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بہت الجھ گیا، اور الجھ گیا ابلیس، اچھا تمہاری وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں، اب اکیلا نہیں جاؤں گا، جماعت بناؤں گا، انٹرنیشنل بناؤں گا، اس میں پٹرول ڈالوں گا، بہت ڈالر جھونک دوں گا، اکیلا لے جاؤں گا، آدم سے بدلہ لوں گا۔ چنانچہ اس کی فتنہ سامانیہ شروع ہو گئی، اور سمجھ گیا کہ ابلیس بن کر کے جاؤں گا تو کوئی نہیں مانے گا، آدم کی زندگی سامنے ہے، میں مردود ہو کے نکال دیا گیا ہوں، معاملہ تازہ تازہ ہے، سب کو یاد ہے۔ تو بولا کیا کرنا چاہیے؟ کہا اپنا جانشین بناؤ۔ اگر خدا اپنا ترجمان بنا رہا ہے، اپنا نبی بنا رہا ہے، اپنا رسول بنا رہا ہے، تو ہم بھی اپنا ترجمان بنائیں گے، اپنا ریپرزینٹیٹیو بنائیں گے، اور وہ ہمارا پرتندھتو کرے گا۔ فرعون کو بنایا، نکھارا، سمجھایا، بجھایا، نشہ پلایا، پلا کے بہکایا، بہکا کے پٹکایا، اس کو کفر میں لٹکایا۔ اب وہ دربار میں بیٹھا، میں خداؤنا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا اللہ ہوں، پروردگار ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، مجھ کو سجدہ کرو۔ ہمیں فرعون کے آتنک سے مصر کی پوری دنیا برباد ہو رہی تھی، غریبوں کو کی غریبی سسکنے لگی، عورتیں آہیں بھرنے لگیں، بچے قتل ہونے لگے، انسانیت چیخنے لگی، مانوتا کی لاش پر لاش رکھی جانے لگی، اور فرعونیت نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کی۔ تو رب کو فضل فرمایا، رب نے فضل فرمایا، بے قراروں کے قرار کے لیے، بے چینوں کے چین کے لیے رب نے مہربانی فرمائی،
اور موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا. موسیٰ کلیم اللہ نے فرعون کے دربار میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر احقاق حق اور ابطال باطل کی شاندار مثال قائم کی اور تبلیغ رسالت و نبوت کو کما حقہ پورا کر کے جب تک فرعون کو اس کی پوری سینا کے ساتھ غرق دریا نہیں کر لیا چین سے نہیں بیٹھے. موسوی تھپڑ، ضرب کلیمی، اعجاز موسیٰ، اس نے فرعونیت کو رسوا کر کے ذلیل و خوار کر دیا. پھر اسکیم بدل گئی. ابلیس نے کہا یہ گوڈ بھی نہیں پیٹ ہوگی، یہ نمرود پر کچھ بھروسہ کیا جائے. تو نمرود مردود بے درود. ایک لفظ پر دھیان سے سننا، پتہ نہیں کب کہاں چلا جاؤں. یہ اہل بیت کی کمان ہے، یہ علی کا تیر ہے. کمان کہیں ہوتا ہے، تیر کہیں جاتا ہے. وہ کمان سے نہیں پوچھتا، وہ حبیب رحمان سے پوچھتا ہے. تو یہ پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ سنتے رہو. یہ نمرود، ہمیں نمرود بہت خراب نام ہے. نمرود ٹوٹل مردود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود. اب اس کا وجود غیر مسعود. وہ بولا میں خدا ہوں، میں خدا ہوں. کتنا بھیانک دعویٰ کیا میں خدا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا یہ خدا ہے، یہ منہ دال مسور کی. یہ چہرہ تو ایسا ہے کہ اگر سندرتا کی پریوگتا میں جائے تو گیٹ سے ہی باہر نکال دیا جائے. خدا بن رہا ہے. بیوٹی کمپٹیشن کے دروازے میں جس کا ایڈمیشن نہ ہو، میں خدا ہوں. ایسا خدا ہوتا ہے لنگڑا لولا، میں خدا ہوں. جیسا کہ خیر وہ تو کچھ ہلتا تھا تب اپنے کو خدا کہتا. یہاں تو ایسے دیش میں کہ ہلتا بھی نہیں. جو ناک پر بیٹھی مکھی نہ اڑا پاوے خدا ہے. بہرحال تو میں خدا ہوں. کیا بات ہے، کائے کو اپنے کو خدا سمجھنے کی غلطی کر رہا ہے. ارے میرا خدا مارتا جلاتا ہے. حضرت ابراہیم کی سیدھے سیدھے چاہ کی پٹ جائے. بے درود ہے، نام نمرود ہے، انتہائی مردود ہے. شاید مان جائے. بولے کیا خدا وہ ہے جو مارتا جلاتا ہے؟ بولے ہاں میرا خدا مارتا جلاتا ہے. بولے اچھا جو مارے اور جلاوے وہ خدا ہے؟ تو ابراہیم رکو، میں ثابت کرتا ہوں کہ میں مارتا جلاتا ہوں، تمہارے حساب سے میں خدا ہو جاؤں گا. کہا وہ کیسے؟ رکو. اس نے اپنے کاراواس سے 2 آدمی بلوائے. ایک اس کو جس کو اس کی مفروضہ کچہری نے، اس کی فرضی کورٹ نے موت کی سزا دے دیا تھا، موت کی سزا. اور ایک ایسے کو بلایا جس کو رہائی تھی، چھوڑ دیا تھا. تو پوچھا بتا تیرا فیوچر کیا ہے، تیرا بھوش کیا ہے؟ ان کا مجھ کو تو موت کی سزا ہو گئی، میں کل مر جاؤں گا. بولے جا میں نے تجھے آزاد کیا. وہ جو اس کو موت کی سزا تھی اسے رہا کر دیا. اور کہا تو اگر سرکار بس صبح میں چلا جاؤں گا اپنے گھر میں، مجھے رہائی ہو گئی ہے. کہا اس کو مت ڈالو. کہ کل اپنے گھر جا رہا تھا، اس کو رہائی ہو گئی، اس کو قتل کر دو. پھر حضرت ابراہیم سے کہا دیکھ جو جینے جا رہا تھا میں نے اسے مار دیا، جو مرنے جا رہا تھا میں نے اسے جلا دیا. میں بھی مارتا جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، مگر اللہ کے خلیل کو معلوم ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. تو انہوں نے ایک بڑی بھاری بھرکم بات کہی دی. بھاری بھرکم بات یہ کہی کہ نمرود سن، میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے. ادھر پورب کدھر ہے بھائی؟ یہ پورب ہے، یہ پورب ہے. تو میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے.
اے نمرود اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال. گھبرا گیا. وہ سوچنے لگا یہ سورج تو میری بات مانے گا بھی نہیں. جو پانی سپلائی کرتے ہیں جب ان کی نہیں مانتا. چلو جتنے پرسنٹ سمجھے اچھا ہوا. میری کیا مانے گا؟ زمین کا معاملہ ہوتا تو لے دے کر کے پٹا لیتا. اے بھائی سورج تو نکال، میں آدھی دنیا تجھے دے دوں گا. وقت کا کوئی ابوالکلام ہوتا تو پٹ جاتا، کوئی ذاکر ہوتا تو پٹ جاتا. یہ تو عاشق ہے، یہ تو خدا کے رسول کا عاشق ہے، یہ تو ہٹنے والا نہیں ہے. ذاکر حسین بک سکتا ہے، عاشق حسین نہیں بک سکتا. آپ ذرا توجہ کریں گے. جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا خدا پورب سے نکالتا ہے، پورب سے تو خدا ہے تو پچھم سے نکالوں، تو بھاگ گیا. لیکن ایک بات بتاؤ، اگر پچھم سے نکال دیتا تھا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے دور تک جہاں تک میری نظر جا رہی ہے، میں نہیں جانتا اللہ جانے 1,00,000 مجمع ہے کہ کتنا ہے، کم ہے کہ زیادہ ہے، ادھر تک ہر جگہ تو آدمی آدمی دکھائی دے رہا ہے. میں ہر سے ایک سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نمرود اس چیلنج پر سورج کو پچھم سے نکال دیتا تو ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں دنیا نمرود کو خدا ماننے پر مجبور ہو جاتی. کیونکہ ابراہیم نے دلیل الوہیت، خدا ہونے کی دلیل اسی کو بنایا کہ میرا خدا پورب سے نکالتا ہے، تو خدا ہے تو پچھم سے نکال. تو اب جو بھی پچھم سے نکال دے گا ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں، اسے کچھ لوگ خدا کہہ سکتے ہیں. وہ تو نہ نکال سکا، نمرود تو نہ نکال سکا، مگر مقام صحبہ پر جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی ہے تو اسی ڈوبے ہوئے سورج کو میرے نبی نے پچھم سے پلٹایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے نبی نے اسے پچھم سے نکالا ہے. اب کہیں مصطفیٰ تمہارے اس معجزے کو دیکھ کر لوگ دلیل ابراہیمی کی روشنی میں کہیں تمہیں خدا نہ سمجھیں. اپنی بشریت کا اعلان کرو، اپنی بشریت کا اعلان کرو. تو اس اقرار بشریت نے ہمیں بچا لیا، ہمارے عقیدے کو بچایا. اب ہم مصطفیٰ کو سورج پچھم سے نکالنے والا بھی سمجھتے ہیں اور خدا بھی نہیں سمجھتے. بے شک، کیونکہ جو بشر ہے وہ خدا نہیں ہے. تو رسول کو اسی لیے بشر مانا جاتا ہے، منوایا جاتا ہے، تاکہ ان کے معجزات کو دیکھ کر انہیں خدا نہ سمجھے. اس لیے تھوڑی بشر بنایا گیا کہ اپنا بڑا بھائی سمجھو. رسول ہماری طرح ایک مولوی صاحب، رسول ہماری طرح نام کا مولوی آیا، رسول ہماری طرح. جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو مجھے یہی نہیں پتا چل رہا تھا کہ گلا کہاں سے ہے اور کرتا کہاں سے ہے. تو دونوں کا رنگ ایک تھا، کرتا بھی کالا تھا، اندر بھی کالا تھا، باہر بھی کالا تھا، کپڑا بھی کالا تھا. میں یہی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ناک کہاں ختم ہوئی ہے، ہونٹ کہاں سے شروع ہے، ہونٹ کہاں ختم ہوا ہے، گلا کہاں سے شروع ہے اور گلا کہاں سے شروع ہے. اندھیرے میں آتا تو میں ننگا سمجھتا. اور ہمت دیکھو، ایسی شکل رکھ کے بولے رسول میری طرح. یوسف کی طرح تو تم ہو نہیں، جس پہ زلیخا قربان ہو گئی، جن کو دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، ان کی طرح تو ہو نہیں. پھر اس رسول کی طرح کیا ہو سکو گے جس کے نام پر گردنیں کٹ گئی. سبحان اللہ. ایک بات سنو مول صاحب، باہر چاہے جتنی دھوس جمائی لو، تمہارا حال تمہاری گھر والی جانتی.
سارا پردہ اڑ جاتا ہے. جتنا تقویٰ ہے باہر بگاڑ لو. داہنا پیر بایاں پیر یہ وہ سب دکھاؤ. تسبیح ستو جانماز لوٹا یہ سب باہر. گھر میں بیوی کو معلوم ہے تمہاری اصلیت کیا ہے. تمہارے بچے جانتے ہیں. اسی لیے کسی بدعقیدہ کے گھر میں اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کو پر اپنی جان قربان نہیں کی. مجھے لاکھ تھانہ بھون سے کوئی ایسا بدعقیدہ جس کا بیٹا جس کی بیٹی اس پر قربان ہوئی ہو. اس لیے کہ گھر والوں سے پردہ نہیں ہو سکتا. باہر نکل کر چاہے جتنے تقویٰ اپنی پوترتا اور مذہب پسندی کا چاہے جتنا ہی ڈھونگ رچو تمہاری بیوی تمہارے بچے جانتے ہیں. مگر ایک مصطفیٰ کی زندگی دیکھو. باہر بلال قربان, اندر عائشہ قربان, بیٹی فاطمہ قربان, حسن قربان, حسین قربان, اولاد قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون میرے نبی کی طرح ہوگا جس پر اصحاب بھی قربان ہیں اولاد بھی قربان. مگر صاحب شیطان کے حوصلے کو دیکھو. بار بار جوتا کھاتا رہا, پٹتا رہا, ذلیل ہوتا رہا, رسوا ہوتا رہا اور نئی جماعت بناتا رہا. تب اس نے ابو جہل, ابو لہب, عتبہ اور شیبہ سب کو جوڑ کر کے پورا کفار کا گڑھ بنا دیا مکہ معظمہ کو. تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آنا تھا کہ جس خلافت کی ابتدا آدم سے ظاہر ہوئی اس کی آخری کڑی ایک بات یہی سن لو. اب وہ نبی آ رہا ہے ابو جہلیت کو مٹانے کے لیے جو اول نبی بھی ہے اور آخر نبی بھی ہے. وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے, باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے. وہ ایک صاحب کی سمجھ کے باہر ہوگا. کہا حق بھی